نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا۔ پھر اللہ قیامت میں سزا، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے گی، لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہیں سزا دے لے اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے وہاں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ درگزر ہی فرمائے۔ لیکن میرے بھائی ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ 500 سال تک فرعون کو مہلت دی۔ کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے۔ 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ، اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کے آئے تھے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے۔ یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مسلط کر دی، جاتی نہیں۔ ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ۔ برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا، دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا۔ ہم بڑے سمارٹ ہیں۔ 1500 سال مہلت دی نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ کتنے سال؟ بول کے بتائیے، بول کے دوبارہ بولیے۔ 1500 سال۔ کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں پھر بھی سب ٹھیک ہے۔ 1500 سال مہلت دی۔ پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا نہیں باز آتے، تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ۔ اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگ گئی۔ اب کیا کرنے لگے وہ؟ اب کشتی بنانے لگے وہ، خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ آپ نے کشتی بنائی، پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی نہ سیلاب آئے، ایک تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے، پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا، اتنا نکلا، اتنا نکلا، اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی۔ قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بچہ بہہ گیا، بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے، تباہ ہو گئی۔ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز۔ 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے معاف کر دے گا۔ 1500 سال تجھے گنجائش دے اور تو کہے کوئی نہیں، بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی۔ جناب عمر کہتے ہیں، صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرماتے ہیں میں حضور کے کمرے میں داخل ہوا، حضور آرام فرما تھے۔ اللہ کے رسول جب اٹھے نا میرے لیے کہ عمر آیا ہے، محبوب عزت دیا کرتے تھے نا، کہتے ہیں حضور جب اٹھے تو موٹے بان کی چارپائی تھی نبی پاک کی، موٹے بان کی، اور فرماتے حضور کی کمر پر موٹے موٹے نشان بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فرماتے حضور کی کمر مبارک پر موٹے موٹے بان کے نشان میں نے دیکھے تو میں رو پڑا، دلیر آدمی تھے پر رو پڑا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا کے بادشاہ موجیں کر رہے اور آپ اللہ کے نبی ہو کے اس تکلیف میں؟ رسول کریم حضرت عمر کے آنسو دیکھ کے فرمانے لگے عمر کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ دنیا کی عارضی زندگی میں تھوڑے وقت میں موج کر جائیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم یہاں تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں اور اللہ قیامت کی ساری عزتیں ہمیں ہی عطا فرما دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا انگلیوں کے ساتھ اپنے بال سیدھے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یار کنگھی کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے،
کنگھی بھی خیرات کر دی. دیکھا ایک بندہ ہاتھ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہے تو فرمایا اینٹ بھی دے دو کسی کے کام آ جائے. ایک دن دیکھا کہ ایک بندہ نا یوں چلو میں پانی پی رہا ہے, فرمایا پیالہ بھی رہنے دو, اس کے بغیر بھی کام چل ہی جاتا ہے. جناب عیسیٰ کا یہ زہد تھا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے جناب عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے, ان کو دیکھے, یہ دنیا میں جناب عیسیٰ کے زہد کے مطابق چلتے پھرتے ہیں. ساری زندگی دولت کو, مال کو پسند نہیں کیا. جہاں رہتے تھے ایک گورنر صاحب نے 300 دینار تحفے میں بھیجے. تو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا نہیں نہیں ضرورت نہیں, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تھا جو خود بخود آ جائے وہ قبول کر لو اللہ کی طرف سے. لیکن ان کا رنگ فقیری والا تھا اور تھوڑا انوکھا تھا. 300 دینار آئے تو فرمانے لگے اسے جا کے کہو تمہیں کوئی اور بندہ نہیں ملا دھوکہ دینے کے لیے, میرے گھر ہی مال بھیج دیا ہے. فرمانے لگے میرے پاس گدھا ہے سواری کرنے کے لیے, میرے پاس بکریاں ہیں دودھ پینے کے لیے, میرے پاس ایک چادر اضافی ہے سامان میں سے, میں تو ڈرتا ہوں کہ رب کہیں اس چادر کے بارے میں سوال نہ پوچھ لے, اور تم ہو کہ میرے پاس یہ لے کے آئے ہو. حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے کہا کرتے کتنا لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا ہے, ہر بندے کے گھر میں مال ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, لوگوں سے کہیں خرچ کرے غریبوں پہ. عثمان غنی فرمانے لگے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میرے دور میں لوگ خوشحال ہو گئے. آپ فرمانے لگے نہیں, وہ والا رنگ زیادہ بہتر ہے جو مدینے والے نے اختیار فرمایا, کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا تے لیندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد, جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری. حضرت ابو درداء, حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے, ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے. حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے. آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے. ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا, یہ انوکھی وضع ہے, سارے زمانے سے نرالے ہیں. یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے, یہ کس طرح کے لوگ ہیں, کیا سوچ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو درداء مکان بنا رہے تھے. کیا جملہ کہا, تڑپ گئی روح. فرمانے لگے ابو درداء تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار. فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی. تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے. حضرت ابو درداء نے گردن جھکا لی. فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک کہتا ہے. کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں, ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار, صحیح کہتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, اور ان کی عظمتیں, رفعتیں, بلندیاں کیا کہنا, بڑی گہری دوستی تھی. لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھائی اب تو نے عہدہ لے لیا, یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتی چیزیں, اب تو عہدے میں چلا گیا. بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ. وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے, میرا بھائی میرا بھائی. فرمایا پیچھے ہٹ جا, میں نہیں تیرا بھائی, تو گورنر ہے, میں غریب آدمی ہوں, اپنا کام کر. پھر دوڑ کے آئے. فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار, اکٹھے پڑھتے تھے حضور. فرمایا نہیں, جا تو نہیں میرا بھائی. پھر آئے. جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے, یہ سچا بندہ ہے, یہ تقریروں والا نہیں, صرف وعظوں والا نہیں, اس کے اندر بھی بڑی سچائی ہے. قریب آئے, آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے, میرے سینے لاگ. فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے, مومن ہے, میں منہ نہیں موڑ سکتا, پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے, باغ کتنے لگائے, چکیاں کتنی لگائیں, کتنے تو نے چیزیں بنائی ہیں, پہلے بتا.
تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کا ہاتھ پکڑا، رونے لگے، کہنے لگے جس محبوب سے تو نے تربیت لی ہے میں بھی انہی کا نوکر ہوں، جن کپڑوں میں میں راگ گیا تھا میرے آج بھی وہی ہیں یار۔ کیا بات کرتا ہے تو، میرے وہی ہیں، مجھے بتا اگر یہ عہدے خدمت کے ہم نہیں لیں گے تو پھر کیا ظالموں کو دیں گے، غیروں کو دیں گے؟ نہ کر کچھ نہیں بنایا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے، اور جب کہا نا کوئی شے نہیں میرے پاس، تو فرمایا اچھا چل آ جا، پھر سینے لگ جا، تو واقعی میرا بھائی ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری نے محبت فرمائی،